تو اب آپ کے لیے جو وبال جان بن سکتی ہے، جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے یا فائدہ مند ہو سکتی ہے، وہ دنیا کی زندگی ہے۔ اب اس دنیا کی زندگی کی اپروچ وہ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ ہے دین آپ کا۔ اس دنیا کی زندگی کو کیسے ٹیکل کیا جائے گا، یہ ہے آپ کا دین، اور اس کی خاطر ہے ساری کی ساری عبادت۔ عبادت کیا ہے؟ اللہ سے وہ رحمت، وہ انرجی، وہ ویژن، وہ نور لینا، وہ آگہی، وہ نصیحت لینا، پھر اس کو ڈیلیور کرنا۔ تو آپ کی دنیا کی زندگی کتنی اہم ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اس میں خواہش کو اور ضرورت کو دیکھنا ہے۔ ضرورت کے لیے جو کرنا ہے ضرورت کے لیے کرنا ہے۔ خواہشوں کے لیے جہان نہیں بنایا گیا۔ خواہشوں کے لیے اللہ نے آخرت کو، آنے والی زندگی کو بنایا۔ وہاں اللہ نے یہ فرماتے ہیں جو وہ خواہش کریں گے وہ انہیں ملے گا۔ دنیا کی زندگی میں اگر آپ خواہشوں کی خاطر جینے لگ گئے، وہاں خواہشوں کی چھٹی۔ دنیا کی زندگی میں آپ کی خواہشیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی، نہ پوری ہو سکتی، کیونکہ دنیا کو اس کے لیے بنایا نہیں گیا، اس کے لیے ڈیزائن کیا ہی نہیں گیا، نہ وہ اس دنیا اس خاطر بنائی گئی، نہ یہاں پہ وہ ایسے چیزیں ہیں جو آپ کی خواہشات کو پورا کر سکیں۔ اب ضرورت کہاں سے نظر آئے گی؟ ضرورت نظر آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے۔ تو انہوں نے زندگی کو کیسے گزارا، کیسی خوراک، کیسے کپڑے، کیسے جوتے، کیسا گھر، کیسا فرنیچر، انہی کے گرد ہم اپنی زندگی کو لگائے بیٹھے۔ ہر ایک نے اپنے لیول پر اپنی ضرورتوں کو، حالانکہ وہ خواہشیں ہیں، خواہشوں کے پیچھے نہیں جانا، ضرورت کو دیکھنا ہے۔ اور ضرورت میں آپ جتنا عاجزی اور جتنا اختصار کریں گے اتنا آپ سہولت سے رہیں گے۔ اپنے نفس کو جن چیزوں کا عادی کر لیں گے وہ آپ کے لیے وبال جان بن جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو پیسہ بھی چاہیے، اس کے لیے آپ کو وقت بھی چاہیے، انرجی بھی چاہیے، اور پھر انہی چیزوں میں لگ کر ہم اپنے آپ کو اور برباد کر دیں گے۔ ہم کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، ہم کبھی اس ٹریک پر آ نہیں سکتے۔ میری ضرورت کتنی ہے کھانے میں، پہننے میں، اور اس جو گھر مجھے چاہیے، اس کا تقابل کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹائی پر سو سکتے ہیں اور جسم اطہر پر اس چٹائی کے نشان بن سکتے ہیں، ہم کہاں سے ناز و نام اور نفاست اور نزاکت اور آرام طلبی کے مستحق کہاں سے ہو گئے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اسی جسم کو اس مٹی قبر کے اندر اس فرش پر لٹائے، اور پتہ نہیں اس کو کیسے ہموار بناتے ہیں یا نہیں بناتے۔ سوچیں ذرا، یہ ناز و نام سے، نزاکتوں سے پلا، خواہشوں کا مارا جسم، اس کے ساتھ ہوگا کیا؟ مت بھولو۔ اختصار کی طرف آئیں، اور بس ضرورت کے مطابق، بس اس سے زیادہ نہیں چاہیے۔ وہ زمانہ اور تھا جی، یہ زمانہ اور تھا، اس کے تقاضے ہو رہے ہیں، یہ سب فریب ہے، سب دھوکہ ہے۔
یہ شیطان کی، اس نفس کی شرارت ہے، دھوکہ ہے یہ۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرا کیا یہ چیزیں میسر نہیں کی جا سکتی تھیں اگر ان کی خواہش طلب نہیں بھی تھی؟ کیا ان کے چاہنے والے ان کو یہ سارے لوازمات نہیں ان کو ہدیہ یا کچھ اور لفظ کہیں وہ نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ تو خدا را اپنی ضرورت کو دیکھیں، خواہشوں کو مت دیکھیں۔ آپ کی شادی بیاہ اور یہ مرنے کی رسمیں، ان سے توبہ کر لیں۔ یہ ساری ضرورتیں نہیں ہیں، یہ خواہشیں ہیں۔ ان کے پیچھے لگ کر نہ اپنا ایمان، نہ اپنے ریسورسز، نہ اپنا وقت برباد کرو۔ خدا را مہربانی کرو، حقیقت میں تابعداری کی طرف آؤ اور خواہشوں کو دیکھو، خواہشوں کو ضرورت مت بناؤ۔ سادہ کھانے سے بھی پیٹ بھرا جا سکتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن ان کے گھر چولہا نہیں جل سکتا، ہمارے گھر طرح طرح کے کھانے کیوں بنتے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ہم اس دنیا کے چکر سے جب تک نکلیں گے نہیں، ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ہم آخرت کی تیاری بہتر کر ہی نہیں سکتے۔ ہم اس دنیا کے جھنجھٹوں سے جو ہم نے اوپر مسلط کیے ہوئے ہیں، جب تک جان نہیں چھڑائیں گے۔ دیکھیں اب پچھلے سال اس دن، آج کے دن، اگر یا اس سے پچھلے دن آپ نے کیا کھایا تھا؟ یاد ہے آپ کو کسی کو؟ یہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، کسی کو کوئی یاد نہیں کیا کھایا تھا، وقت گزر گیا نا۔ بلکہ جو آپ خواہشوں کے پیچھے چلیں گے اتنا اپنے آپ کو خراب کریں گے۔ جتنی بیماریاں ہیں، اب دیکھیں وہ جو اوسط عمر ہے، وہ جو ایک لائف کا ایک جو انرجیٹک لائف جو کہ جینی چاہیے تھی، وہ ہے ہی نہیں۔ اس کی کوئی وجہ تو ہوگی، وجہ ہماری انٹیک ہے۔ جو ہم لے رہے ہیں نا، وہ ایک تو حلال نہیں ہے، اور دوسرا یہ خواہشوں کی ماری ہے۔ کسی نے اپنی خواہشیں پوری کرنے کے لیے وہ پروسیسڈ اور ایسی فضول چیزیں بنائیں مال کمانے کے لیے، ہم اس کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اپنے کپڑے تھوڑے کر لیں، اپنے کپڑے پہننے کی، اپنے برتنے کی چیزوں کو اتنا جتنا ضرورت ہے۔ اپنی انٹیک کو، اپنے کھانے کو، اپنی غذا کو حلال کر لیں اور سادہ کر لیں۔ جو وقت بچے، جو انرجی بچے، جو ریسورسز بنے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ آج اگر اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے جائیں گے، اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے جائیں گے، وہ معتبر ہوگا۔ پیچھے چھٹی ہے، پیچھے سرمنیز ہوں گی، لوگوں کو دکھایا جائے گا، برباد کیا جائے گا آپ کی ریسورسز کو۔ آج اگر آپ نہیں سدھر سکتے، آج اگر آپ اپنے خیر خواہ نہیں ہیں، پھر کسی سے امیدیں نہ لگا کے بیٹھیے گا۔ ہر ایک کو اپنی ذات سے غرض ہے۔ ہم انتہائی خود غرض ہو جائیں گے جب ہم نفس کے پیچھے چلیں گے۔ جب ہم خواہشوں کی طرف جائیں گے تو ہم خواہشوں کو اپنا محور بنا لیں گے، خواہشیں ہمارا معبود بن جائیں گی۔ اور اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ آج ہم خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے اور ان کو اپنی ضرورتیں بنایا ہوا ہے۔ یہ دنیا کی تعلیم، دنیا کے سارے بڑے بڑی ڈگریاں، یہ آپ کی خواہشیں ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چند دن کا تماشا، اور اس کو ایٹ دا کاسٹ آف کیا؟ اللہ سے تعلق اور محبت، اپنی ہمیشہ کی بہتری کے کاسٹ پر
ہم نے یہ سارا تماشا لگا رکھا ہے، یہ دھوکہ کھایا ہوا ہے۔ تو سادگی، نکاح کیجیے سادگی کے ساتھ، سارے ترک کرنے رسومات، لعنت بھیجیں، دنیا کو راضی کرنا ہے، یہ آپ کی خواہش ہے، یہ لوگوں کو دکھانا ہے، یہ آپ کی خواہش ہے، یہ ضرورت نہیں ہے آپ کی۔ کہاں کہاں پہ جا کے اس سے پریونٹ کرنا ہے اپنے آپ کو، یہ آپ کو ہی سوچنا پڑے گا، یہ ایمرجنسی آپ کو نافذ کرنی پڑے گی، یہ آپریشن آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ یہ کٹ آؤٹ کریں یہ ساری چیزیں جو وبال جان ہیں، جو مصیبت بنی ہوئی ہیں، جن کی خاطر ہم صبح سے شام اپنے آپ کو ذلت کی گہرائیوں میں لے کر جا رہے ہیں، اور اپنے رب اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو ان شارٹ یہ ہے کہ ضرورتوں کو دیکھنا ہے اور ضرورتوں کا تقابل کرنا ہے رسول اللہ کی زندگی سے، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہر ایک چیز میں، ہر ایک چیز میں۔ خدا را ان کے پیچھے مت لگیں جنہوں نے ہمیں ایکسپلائٹ کیا ہوا ہے، وہ جو آپ کے حقیقی خیر خواہ ہیں، اللہ اور اس کے رسول، ان سے وفا کرو، ان سے وفا کر کے دیکھو، پھر دیکھو زندگی میں کیسی آسودگی آتی۔ آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہوش نہیں ہے، ہوش اڑے ہوئے ہیں، ان خواہشوں نے ہمارے ہوش اڑا کے رکھے ہوئے۔ خواہشوں سے جان چھڑائیں، ضرورتوں کو فوکس کریں، ضرورتوں کو کمپیئر کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے، بس سہولت ہی سہولت ہے، ادھر بھی، بیچ میں بھی، عالم برزخ میں بھی، پھر آگے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی سہولت ہی سہولت، اور پھر مزے ہی مزے، جو چاہو گے خواہش کرو گے، ابھی خواہش کی تکمیل ابھی سوچ بھی نہیں ہو تو وہ چیز پہلے سے آ کے موجود کھڑی ہوگی۔ یہ جیسا کھاؤ، جیسا پہنو، جیسے عالی شان محلات میں رہو، وہ ہے اللہ نے آپ کے لیے زندگی پسند کی، وہ ہے زندگی، یہ آزمائش ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ سفر ہے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وآلہ وسلم۔